ایک چھوٹا سا تتلی نما گلینڈ خدود تھائرائڈ گلینڈ جس کا کام منی کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے. یہ آپ کی باڈی کے اندر توانائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کتنی دینی ہے, آپ کے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنا, جلد کے اور بالوں کی کو کیسے رکھنا ہے, یہ تمام چیزوں کا کنٹرول تھائرائڈ گلینڈ کے پاس ہوتا ہے. یہ بیسیکلی آپ کی باڈی کے اندر تھائرائڈ ہارمون بنانے میں بھی ہیلپ فل ہوتا ہے, جس کا T3 T4 میں بھی ہیلپ فل ہوتا ہے, TSH وغیرہ میں. اور اگر بات کی جاتی ہے کہ یہ اس کے بعد کی, تو اس کے وجوہات سے آپ کو ہائپر تھائرائڈزم, ہائپو تھائرائڈزم اور ساتھ ہی ساتھ گوائٹر اور تھائرائڈ کینسر تک بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آگے بات کی جائے کہ اگر آپ کو علامات سے تو پتہ لگ گیا کہ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, یا آپ کا چڑچڑاپن ہے, توانائی نہیں مل رہی, دل کی دھڑکن کا مسئلہ ہے, پسینہ آ رہا ہے, اور یا نیند کی کمی یا زیادتی ہو رہی ہے, تو یہ تمام چیزوں علامات تو آ گئی. تو اس کو کیسے ڈائگنوز کیا جائے گا کہ آپ کو تھائرائڈ گلینڈ کا پرابلم ہو چکا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے, جس کے انڈر T3 T4 ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو ڈائگنوز کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے. TSH ٹیسٹ بھی آپ کو ڈائگنوز کرنے میں ہیلپ فل ہے. اور یہاں پر بات نہیں ختم ہوتی. تھائرائڈ اگر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو ہائپو تھائرائڈزم ہے تو آپ کو آیوڈین ملا نمک, مچھلی, دودھ, انڈا, یہ چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. اور اگر ہائپر ہے تو انہی چیزوں سے پرہیز بھی کرنا چاہیے. پھل اور سبزیاں ہر قسم کی آپ کھا سکتے ہیں. زیادہ پانی کا استعمال بھی بہترین آپشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ علاج کی بات کی جائے تو علاج کے اندر ایلوپیتھک میں تو آپ کو پتہ ہے کہ تھائروکسین میڈیسن ہے جو کہ لائف ٹائم میڈیسن کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سرجری ہوتی ہے. لیکن اگر ہومیوپیتھک کی بات کی جائے تو ہومیوپیتھک میں اس کا بہترین علاج بھی موجود ہے, جس کے اندر بہت سی میڈیسنز ہیں. آپ کو جینیٹیکلی پرابلم ہے تو آپ سفلینیم کا استعمال کر سکتے ہیں, تھائروڈینم کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ تھائروڈینم کے ساتھ ساتھ بھی آپ لائکوپوڈیم کا استعمال کر سکتے ہیں, آیوڈیم کا استعمال کر سکتے ہیں. اپنے لائف سے سٹریس کو کم کیجیے. اسٹریفسگیریا بھی ہے, میڈوکائنم بھی ہے, اور بہت سی ایسی میڈیسنز ہیں جس کا کام آپ تھائرائڈ کے ساتھ لے سکتے ہیں. کیونکہ تھائرائڈ خود ایک گلینڈ سے بڑھنے یا کم ہونے کا نہیں, یہ آپ کی باڈی میں بہت سی بیماریوں کی وجوہات بھی ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بہتر لائف سٹائل دیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بیماریوں کو کنٹرول کریں. اور تھائرائڈ سے لڑنا ہے, ڈرنا نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھائرائڈ کے ریلیٹڈ آپ کو ڈائٹ پلان بھی شیئر کیا جائے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے.